السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، ویسے تو خارجہ محاذ پر پاکستان کے لیے کافی کامیابیاں ہیں جن کا تذکرہ عالمی سطح پر بھی کیا گیا ہے اور لیڈرشپ کی کامیابی کا اعتراف بھی کیا گیا ہے، لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اندرونی اور بیرونی محاذ دونوں پر چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے. ایک تو انڈیا کو تو ہم نے ایک اچھا خاصا سبق سکھایا مئی میں، تو اس کے بعد سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب کی بار جو آپریشن سندور کا اگلا مرحلہ ہوگا وہ ڈیڈلیئر ہوگا. وہ پاز کر کے بیٹھے ہیں. دوسری طرف افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات خراب ہوئے پچھلے ہفتے سے، تب بھی آپ سے سی معاملے پر ہم نے انالیسس لیا تھا، لیکن اب سچویشن زیادہ خراب اور بکھر چکی ہے. یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو دہائیوں سے حل ہی نہیں ہو پا رہا، اور ایسے لگتا ہے جتنے ہم نے ٹرائی کر لیے ہیں آپشن سارے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. اب خواجہ آصف افغان طالبان کی پیٹھ پر بھارت کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پراکسی بن چکے ہیں. یہ جنگ کس نے چھیڑی، پھر سیز فائر کس نے کرایا، کس کی درخواست پر ہوا، اور 48 گھنٹے کا وقت کس نے لیا؟ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے جا سکتے ہیں. نہیں، سمپل سی بات ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ بات تو نہیں ہے. پاکستان کافی عرصے سے افغان طالبان کی قیادت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو مت سپورٹ کریں، ان کو پروٹیکٹ مت کریں، ان کے اوپر پریشر ڈال کے وہ جو پاکستان کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں وہ بند کروائیں. نہیں تو ہم مجبور ہو جائیں گے، پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اگر خود کرنا پڑے گا تو پھر آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، بیکاز ہمیں پھر بارڈر کراس کر کے ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. تو آپ مہربانی کر کے ہماری امداد کریں، مدد کریں، ہماری ان سے بات چیت کروائیں، اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، نیوٹرل نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کی وجہ کیونکہ وہ گھس بیٹھی ہیں آپ کے علاقے میں، تو پھر ساری ذمہ داری آپ ہی کی بن جاتی ہے. اور یہ نہ ہو کہ یاد رہے آپ کو کہ اسامہ بن لادن جب ملا عمر صاحب کے زمانے میں افغانستان میں تھے تو اس وقت امریکہ نے اور پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو کہیں یہاں سے چلے جائیں، یہاں آپ کے علاقے میں مت رہیں، نکال دیں ان کو، جہاں بھی جانا چاہتے ہیں نکال دیں یہاں سے، تاکہ پھر امریکہ اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اگر یہاں رکھیں گے تو پھر پرووکیشن ہوگی، پھر کچھ نہ کچھ امریکہ کرے گا. تو ہماری بات سنی نہیں تھی. تو پھر یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ سب جانتے ہیں. امریکہ نے پھر بمباری بھی کی، پھر بھاگے وہاں سے، بھاگنا پڑا، پھر تورا بورا آ گئے، پھر 20 سال یہاں بیٹھے رہے اینڈ سو آن. اچھا، اب سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان نے بڑی مدد کی ہے طالبان کی، جس کی وجہ سے امریکہ ہمارے ساتھ بہت عرصے تک ناراض رہا، ہمیں یہ بھی کہتا رہا کہ ڈبل گیم کھیلتے رہے. تو ہم نے تو بہت قربانیاں دی ہیں آپ کو. جب روس نے انویڈ کیا افغانستان کو تو ہم نے اس وقت کے مجاہدین کو سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد جب آپ کی اور مجاہدین کی جنگ ہوئی تو ہم نیوٹرل ہو گئے. اس کے بعد آپ پاور میں آ گئے، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا. سب سے پہلے اس وقت پہلے جب طالبان آئے تھے تو وی ور amongst the first to recognize them also 90 کی دہائی میں بعد میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر بات سنتے بھی ہیں اور پھر آگے اس پہ عمل نہیں کرتے. اچھا، عمل کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو یہ ہے کہ عمل کیوں نہیں کرتے. ان کی مجبوریاں ہیں جن کا تذکرہ میں تذکرہ ہمیشہ کرتا ہوں کہ ان کی مجبوریاں ہیں. اچھا، ان کی مجبوریاں تو اپنی جگہ، مگر ہماری بھی تو مجبوریاں ہیں نا، کیونکہ ٹی ٹی پی والے ہمارا سارا سپیک کا جو سارا پروجیکٹ ہے اس کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے. چائنا ہم سے بڑا ناراض ہے کہ آپ یہ معاملہ طے کیوں نہیں کرتے. یہ ٹی ٹی پی ہمیں اٹیک کر رہی ہے. وی کانٹ کیری آن سپیک اینڈ وی کانٹ کیری آن آل دیز پروجیکٹس. کہ اگر ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی نہیں ملے گی، سیکیورٹی کیسے ملے گی؟ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ گارڈز دے دیں گے. ٹی ٹی پی کو ختم کرنا پڑے گا نا. اب ٹی ٹی پی کیوں چائنا کو اٹیک کر رہا ہے اور چائنیز انفلوئنس کو اٹیک کر رہا ہے؟ بیکاز دے تھنک یہ پاکستان اگر چین کے ساتھ مل گیا تو ان کو تو بہت سے راستے مل جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. تو ٹی ٹی پی کے اپنے انٹرسٹس ہیں، ٹی ٹی اے کے اپنے انٹرسٹ ہیں، پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری بات وہ اس لیے نہیں مان رہے ٹی ٹی اے والے کہ انہیں ڈر ہے، وہ جینیونلی ڈر ہے انہیں کہ داعش IS وہ ہے وہاں افغانستان کے اندر. اس وقت 6-7 گروپس چھپے ہوئے ہیں. ایک گروپ ہے جو چائنا کے خلاف ہے، ایک گروپ ہے جو سینٹرل ایشیا کے خلاف ہے، ایک گروپ ہے جو کہ ساری دنیا کے خلاف ہے، امریکہ کے خلاف بھی ہے. سب پناہ لیے ہوئے ہیں، سب نے پناہ لی ہوئی اور سب وہاں ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. اور
ٹی ٹی اے کا جو ڈر ہے کہ یہ اگر اکٹھے ہو گئے کسی سٹیج پہ تو یہ کابل پہ نہ حملہ کر دیں, اس ٹی ٹی اے والوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو نکال نہ دیں اور یہ ریڈیکل ایلیمنٹ سارے الائنس بنا کے افغانستان کو پکڑ نہ لیں. اس لیے وہ کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتے کہ اگر ہم نے ان کو چھیڑا تو ہمارے گلے نہ پڑ جائے. اور سب سے زیادہ پاورفل ان میں سے اس وقت ٹی ٹی پی ہے, اس لیے وہ ٹی ٹی پی کو نہیں ہاتھ لگانا چاہتے. ہمارے لیے ٹی ٹی پی بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے. ابھی حال ہی میں ایک نیا ڈائمینشن ہوا کہ ٹی ٹی اے نے ایک الزام لگایا پاکستان پہ کہ جی داعش جو ہے, آئی ایس جو ہے, وہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ایریاز میں پاکستان کی طرف جو علاقے ہیں وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور الزام یہ لگایا کہ آپ ان کو پال رہے ہیں ہمارے خلاف, جی استعمال کر رہے ہیں, آپ ان کو استعمال کریں گے, ان کو پال رہے ہیں ہمارے خلاف, ان کو نکالیں یہاں سے. یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہے کھل کے کہ داعش کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں طالبان کے خلاف. ابھی آپ سوچئے داعش وہ گروپ ہے جو کہ ساری دنیا کے خلاف ہے, وہ تو امریکہ کے خلاف بھی ہے. ابھی امریکہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ افغانستان میں ٹی ٹی اے بھی نہیں ہے, ٹی ٹی پی بھی نہیں ہے, وہ تو داعش ہے, ہم تو داعش کو مارنا چاہتے ہیں. وہ افغان والے ٹی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں ہم نے چھپائے ہوئے ان کو اپنی طرف رکھا. اب تو اس لیے سب کے اپنے اپنے پرابلمس ہیں اور ہم ایک مشکل سچویشن میں پہنچ گئے ہیں. اب ہم ٹی ٹی اے کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے, ہم نے آپ کے لیے تجارت بھی کھول دی, سب کچھ کیا, آپ کے آنا جانا یہ وہ, اور ہم پوری کوشش بھی یہ کر رہے ہیں کہ ریکگنیشن آپ کی ہو جائے, اکٹھے مل کے ہم کر لیں. تو ہم تو آپ کے دوست ہیں, مگر آپ مہربانی کریں, ہماری بھی کوئی مدد کریں, یہ ٹی ٹی پی والوں کو بند کریں. وہ نہیں کرتے. اچھا ان کیوں؟ ایک تو ریزن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ داعش کو آپ نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب جینیونلی وہ فکر مند ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی اے نے اگر نکالا یا ان کو خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دے دی تو وہ مل نہ جائیں داعش کے ساتھ. اور یہ لوگ, سب سے بڑا ڈر یہ ہے, یہ جو طالبان ہے نا, یہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں, یہ لڑائی کے اوپر یہ زندہ ہیں. ان کو گورن نہیں کرنا آتا, ان کو ایڈمنسٹریشن نہیں چلانی آتی, ان کو کچھ نہیں کرنا آتا سوائے یہ لڑائی کرنے کے. دے آر واریئرز. ساری تاریخ میں یہ پشتون واریئرز ٹرائبل روٹس کے اوپر یہ چلتے. اب وہ انہیں ڈر یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی اور یہ جو داعش ہے یہ مل گئے تو ہمارے جو سپورٹرز ہیں ٹی ٹی اے کے, وہ ادھر ان کے طرف نہ چلے جائیں, کیونکہ وہ تو جنگجو ہے نا. یہ تو اب اسٹیبل ایک گورنمنٹ بنا کے روٹی پانی پیسہ چل رہا ہے. تو باقی ان کے جو لوگ ان کے ساتھ جنہوں نے لڑائی کی ہے دے واریئرز. انہیں ڈر یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ تسی مل گئے ہو, آپ مل گئے ہیں امریکہ کے ساتھ, آپ پاکستان کے ساتھ مل گئے ہیں, آپ ادھر مل گئے ہیں, آپ پیسے کے لیے یہ کر رہے ہیں, تو ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے یہ دوسری جو تنظیمیں ادھر نہ چلے جائیں. تو سب کے پاس جینیون پرابلمس ہیں اور ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بالکل وہ پورا اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن افغان طالبان ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اپنا معاملہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ریزالو کرے. اب جو آپ کا انالیسز ہے اس کے دو پہلو نکلتے ہیں, ایک چائنا کا جو پہلے آپ نے بتایا, اور دوسرا انڈیا کا وزٹ ابھی امیر متقی کا. یہ ایک غیر معمولی دورہ تھا. اس میں اس سے پہلے جو ایفرٹس کی گئی وہ پاکستان کی طرف سے کی گئی تھی. جو ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب گئے تھے, محمد صادق گئے تھے, پھر چائنا کا بھی اس میں رول رہا, پھر ماسکو کانفرنس بھی ہوئی. اس کے بعد وہ جیسے ہی دلی اترے ہیں اس دوران ان جھڑپوں کا آغاز ہوا ہے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے داعش کے خطرے کا ذکر کیا, جس میں بعد میں ان کے ترجمان نے انہیں ٹوکا کہ اس وقت میڈیا کوریج کر رہا ہے, اب داعش کا ذکر کھلے عام مت کریں. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کو ٹی ٹی پی سے خطرہ اپنی جگہ, لیکن بھارت کی جو پشت پناہی ہے وہ اس معاملے کو کہاں لے جا سکتی؟ کہیں بھی نہیں لے جا سکتی. اور آپ نے دیکھا داعش کی طرف سے بیان بھی آ گیا ہے کہ یہ ٹی ٹی اے والے جو ہیں یہ ایک ہندو ملک کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں. انہوں نے داعش نے تو اٹیک کر دیا ٹی ٹی اے. ایک مبینہ آڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس کو زلمے خلیل زاد نے بھی شیئر کیا ہے. اچھا اب بات یہ عائشہ کہ انڈیا کو کچھ نہیں ملنا, انڈیا کا کوئی ایکسیس نہیں رہا افغانستان میں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے بیکاز وہ راستے بند ہو گئے ہیں سارے, اور جو ادھر سے ایران سے جو راستہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی چابہار وہ بھی بند ہو گیا ہے. تو اب انڈیا کافی ڈیسپریٹ ہے بیکاز انڈیا وانٹس ایلائز. سارا ساؤتھ ایشین ریجن میں کوئی اس کا دوست نہیں رہا, صرف طالبان بچے تھے. اب ایک طالبان تھے, یہ ان کے اوپر بڑی محنت کر رہے تھے, اور یہ سوائے پیسے دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. نہ ہتھیار دے سکتے ہیں, نہ کوئی اور کسی قسم کا سپورٹ دے سکتے ہیں, اکسا ضرور سکتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو. اور انڈیا کو اس وقت تک ضرورت ہے کہ جب انڈیا پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بدلہ لے, وہ بدلہ لینے کی پوری تیاری ہو رہی ہے وہاں کہ ہم کیسے اگلا اٹیک پاکستان پہ کریں گے جو زیادہ ایسکلیشن کی طرف نہ جائے مگر ہمارا ریونج ہو جائے. مگر
اور اس میں ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ ٹی ٹی اے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوسرے بارڈر کے اوپر جھڑپ کر رہی ہے. پھر پاکستان کی جو ساری سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ بکھر جاتا ہے نا, ادھر بھی رکھنا پڑتا ہے ادھر بھی رکھنا پڑتا ہے. انڈیا نے تو آلریڈی اپنی کچھ فورسز موو کر دی ہیں ٹورڈز آر ایسٹرن بارڈر, وہ اسی لیے تاکہ ہماری فوج جو ہے وہ ادھر آ کے فوکس رہے. تو اگر ادھر فوکس رہے گا تو پھر ادھر کہاں, تو اس لیے انڈیا اپنی گیم کھیل رہا ہے. طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے انڈیا کے ساتھ کوئی گپ شپ لگانے کا اور سگنل کرنے کا کہ ہم مل گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے خلاف, آپ ہمیں تنگ کریں گے تو ہم ادھر اور کریں گے. اب یہ جو سارا انہوں نے جو فائرنگ شائرنگ شروع کر کے بارڈر پوسٹ کے اوپر ایک دم حملہ کیا, یہ بالکل انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا ٹائم ہے, انڈیا خوش ہو جائے گا کہ جب یہ انہوں نے اٹیک کیا جب پاکستان کے اوپر, تو ظاہر ہے ہماری فوج جو ہے اس کا اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا بھی یہ چاہتا کہ ایسے ہی رہے, دونوں بارڈرز ہاٹ رہیں. اور طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے دونوں بارڈرز ہاٹ رکھنے چاہیے, نہیں تو ایک بارڈر نہ ہاٹ ہوا تو پھر نقصان ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرماننٹ پالیسی بنا لی ہے طالبان نے بھی اور ادھر انڈیا نے بھی. تو کسی سٹیج پہ بھی انڈیا جو ہے وہ اپنی لائن کے اوپر اور ایکشن کر سکتا ہے تاکہ آپ پھر ادھر تھوڑی توجہ دیں, ادھر سے وہ کر سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہونے, اب پاکستان کے اوپر اور پریشر آئے گا فرام بوتھ سائڈس. اس کی توقع کریں کہ یہ بالکل لاجیکل ہے اور ریشنل ہے کہ وہ یہ کریں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 48 آورز میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی, یہ جو ٹائم بات چیت نہیں ہوگی, اس کی وجہ یہ ہے کہ بات چیت تو پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہے. روس کے اندر ماسکو کانفرنس کے اندر بھی لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہیں پاکستان کے ریپرزینٹیٹیوز اور امیر متقی اور اس کے بعد اس نے پتہ نہیں وہاں کیا کہا کیا نہیں کہا, سن لیا ہوگا. اس کے بعد اٹھ کے وہ انڈیا چلا گیا اور وہاں جا کے دیوبندی وہاں جا کے ان کو ایڈریس کیا اس نے. تو مطلب ہے کہ وہ تو بالکل اس کا پورا ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو ٹریڈ بند کی ہے یا افغان مہاجرین ہیں, یہ کیا نا, ایک طرف تو انہوں نے یہاں سے کوئی بہت لوگوں کو یہاں سے نکالا ہے. اب نکالا ہے تو جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے نا. ظاہر ہے جس طرح ڈپورٹ کیا ظاہر ہے وہ آ کے یہاں رہ رہے تھے, ان کو نکال کے بھیج دیا. تو یہ بھی ایک ہماری بھی مجبوری تھی کہ اگر ہم ان کو نہ نکالتے تو وہ ایک 5th کالم سمپتھیٹک ٹو دی ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے وہ یہاں تھے, تو کوئی پتہ نہیں تھا نا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے یا کسی وقت اندر سے کوئی پرابلم ہو جائے. تو ہم نے تو ان کو کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ, مگر ان کو بات پسند نہیں آئی. وہ وہاں گئے ہیں اور وہاں یقینی طور پہ یہ سارے جو وہاں گئے ہیں ان میں سے جو ایکٹیوسٹس ہیں وہ یا وہ جوائن کر لیں گے ٹی ٹی پی کو یا ٹی ٹی اے کو. تو مطلب ہے وہ اور اپنی جگہ پہ پرابلم ہے, چھوڑ دیں تو کل کو یہ اندر سے ہی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے, ادھر جاتے ہیں تو وہ ان کو جوائن کر لیتے ہیں. سو وی ہیو اے پرابلم, اور یہ پرابلم آ رہا ہے فرام آور ہسٹری. جس طریقے سے ہم نے افغانستان کو مس ٹریٹ کیا ہے, پہلے امریکہ کے کہنے کے اوپر, اس کے بعد وہ امریکہ سے بچانے کے لیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے گلے پڑ رہی ہیں اور کوئی ایزی سلوشن نہیں ہے. اسی لیے آخری سٹیج یہ آ گئی ہے, بات کرنے کی بھی کوشش کی, پیسے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی. فار ایگزامپل یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی اے نے کہا کہ جی کوئی 10-12 ارب روپیہ آپ دے دیں, 10 ارب کی پیش کریں تو ہم ان کو کہیں یہاں سیٹل کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان نے گارنٹی مانگی کہ بھائی وہ وہیں لگائیں گے. ہوگا یہ کیا, کون وہ اپنی پیسے لے کے ہتھیار لے کے اور پھر پڑ جائیں گے آپ کو, وہ کوئی گارنٹی تو ہے نہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم نے پاکستان کا علاقہ لینا ہے, اٹک تک لینا ہے ہم نے. وہ تو ان کے تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے, اور ان کے پاس بارے میں پیسے کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. دے آر ویری رچ, ان کو ہر جگہ سے پیسہ ان کے پاس ہے, اٹس ناٹ اے پرابلم. تو یہ پیسے والی بات ہی نہیں ہے. پھر یہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو یہاں سیٹل کر دیتے ہیں, چلے جی چھوڑو آ جائیں, اپنی فیملیز لے آئیں, یہاں سیٹل ہو جائے. یہ بھی ایک عمران خان کے زمانے میں یہ پالیسی بنی تھی. اس کے بعد جو اگلی گورنمنٹ آئی پی ڈی ایم کی, انہوں نے بھی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. دونوں نے یہ سوچا یہی طریقہ ہے, کیونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ایک ہی تھی نا, گورنمنٹ تو چینج ہو گئی تھی مگر اسٹیبلشمنٹ ایک پالیسی وہی تھی. تو پالیسی وہی رہی, مگر وہ بھی نہیں کام آئی. کچھ لوگ آ کے سیٹل ہو گئے یہاں, مگر وہ جو سیٹل ہوئے وہ اپنی خواتین کو بچوں کو لا دی, مگر خود وہ اپنے ہتھیار لے کے وہیں بیٹھے رہے. تو وہ مطلب دیٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ. اور یہ اسی طریقے کی سسٹم ہے جا کہ پہلے 2010 سے لے کے 2014 تک ہم نے پتہ نہیں کتنی ایگریمنٹس کی تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے اندر جب تھے وہ ایکشن لینے سے پہلے, جس کے نتیجے میں وہ پیسے بھی لے گئے اور پھر آرمی پبلک اسکول کے اوپر اٹیک بھی کر دیا. تو مطلب ہے کہ دس از دا پرابلم, دے آر آئیڈیولوجیکل. اب آئیڈیولوجیکل لوگ کو آپ خرید ورید نہیں سکتے, اینڈ لڑائی ہی کرنی پڑتی ہے. اب اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ بنا ہوا ہے کہ خان صاحب اور کے پی کی جو حکومت ہے وہ ابھی بھی وہی پوزیشن لے لی ہے کہ جی
ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اب مذاکرات تو کب سے ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہم تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. وہ نہیں کرنا چاہتے آپ سے مذاکرات. وہ تو کہتے ہیں مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکلیں یہاں سے, ہم میں اٹک تک یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ہم اپنی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو اٹس ناٹ پاسبل. تو وی آر فیسڈ ود دیز ڈیفیکلٹیز. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب چھڑ گئی ہے یہ جنگ, اتنی آسانی سے یہ کنٹینیو رہے گی, سیز فائر نہیں رہے گا. نہیں, اور تعلقات بھی افغانستان کی اس حکومت کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے. تو اس لیے میں نے ایک اسٹیج پہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ پھر کہیں نہ کہیں ایک پالیسی شاید پھر بننی شروع ہو جائے کہ جی ان کے اندر ڈویژنز کریٹ کی جائیں, ریجیم چینج کی جائے, کوئی گروپ کو اور سپورٹ کیا جائے. مگر جس گروپ کو یہ آئی ایس کو تو سپورٹ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ جو اس کی بیک پہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنسیا جو ہے یوز کر سکتی ہے آئی ایس کے کو, جو آڈیو آئی ہے سامنے, ہاں وہ جھوٹ بول رہا ہے. پاکستان کبھی بھی آئی ایس کو نہیں استعمال کرے گا. وجہ کیونکہ امریکہ آئی ایس کے خلاف ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان آئی ایس کو اپنا ایک اثاثہ بنا کے ٹی ٹی اے کے خلاف کرے. وہ تو ہو نہیں سکتا, بیکاز وہ تو پھر امریکہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. تو اسی لیے پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ داعش وغیرہ جو ہیں یہ ہمارا, کیونکہ دے ناٹ اٹیکنگ پاکستان. ان کے جو پہلا راؤنڈ آف اٹیک ہے از آن کابل, کہ ہم پاور لیں افغانستان کے اندر. اور ان کے جو مین ایشوز ہیں ود سینٹرل ایشیا, ناٹ سو مچ ود پاکستان. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل سچویشن ہوئی. تو چائنا کیوں کردار ادا نہیں کر پایا؟ چائنا کیا کر سکتا ہے؟ چائنا کا تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہاں انڈر اٹیک آ رہا ہے اور یہ لوگ ہی اٹیک کر رہے ہیں. اب ٹی ٹی بی کر رہی ہے چائنیز کو, تو اب کہاں جائیں گے؟ چائنا جو ہے وہ طالبان کی کوئی خاص بات, چائنا کی بات نہیں سنتا جو لوگ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ. اچھا, اور اوپر سے اب عائشہ ان کے اندر دراڑ پڑ گئی ہے. حقانی گروپ جو ہے وہ صاحب, یہ جو قندھار والے صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, ملا ہیبت اللہ جو ہے, شیخ کہتے ہیں ان کو. ہاں, تو یہ جو ان کے آپس کے درمیان پرابلم بن گیا. آپ کو پتہ ہے ہم نے پروگرام کیا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ حقانی بھی اٹھ کے چلا گیا دبئی, بس اس کو بھی شک تھا کہ مجھے مارنا دیں گے. سائیڈ لائن بھی کر دیے گئے ان کے گروپ کے کافی لوگ. اچھا, اب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیا چوائس ہے؟ یا تو حقانی گروپ کو اکسائیں, دیں ان کو, یار تسی نکالو ان کو, ٹھیک ہے, اس گروپ کو ختم کریں آپ جو اس وقت پاور میں ہے. مگر پھر یہ پرابلم ہے کہ حقانی گروپ کے تعلقات ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. وہ اس زمانے کے جب ٹی ٹی پی یہاں تھا اور حقانی نیٹ ورک بھی ہمارے یہاں چھپے ہوئے تھے, اور اس وقت ابھی افغانستان میں یہ پاور نہیں لی تھی, تو حقانی گروپ کے بھی اپنے آبجیکٹیوز ہیں. تو وی آر کاٹ ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. اچھا, اس سارے میں جتنا کیوس ہے اس میں ایک جو فارمولا نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ایک نئی پالیسی تشکیل دے. اب نئی پالیسی کی بات آپ نے جیسے عمران خان صاحب کی کانٹرڈکشن کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ریاست کی پالیسی سے متصادم ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے پیرول پر رہا کریں تو میں اس میں کردار ادا کر سکتا ہوں. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی آفر کر رہے ہیں اپنی سروسز. ڈو یو تھنک کہ اگر ایک ایسی ٹیبل پہ یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے اور ساتھ عسکری تعاون بھی ہو تو افغانستان کے حوالے سے کوئی حل نکل سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ خان صاحب کی جو پالیسی ہے بالکل 180 ڈگری برعکس ہے فرام اسٹیبلشمنٹ پالیسی. تو خان صاحب تو کچھ اور کرنے جا رہے ہیں نا. اچھا, خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ اچھے مسلمان ہیں, بیچارے تھوڑے مس گائیڈڈ ہیں, اور وہ تو انہوں نے تو اوریجنل پالیسی اوکے کی تھی کہ ان کو لے آئیں یہاں بسنے دیں ان کو. وہ تو وہ پالیسی, اور یہ وہ لوگ خان صاحب ہیں جو کہ 2014 میں پورا عملہ لے کے جا رہے تھے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, پھر بھاگ گئے جب وہ آرمی پبلک اسکول کے اوپر اٹیک ہو گیا تو پھر چھوڑ دیا. تو مطلب خان صاحب کی تو کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ بات بڑی آسان ہے کہنا کہ ملٹری کو از ناٹ اے سولوشن, مگر جو آپ سولوشن کر رہے ہیں وہ تو آپ کے زمانے سے, اس سے پہلے اور اس کے بعد ہر گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کی کوشش وہی کی ہے, مگر اٹس ناٹ سکسیزفل. اور یہ خان صاحب کا کہنا کہ جی مینو کڈو بار میں جا کے مسئلہ حل کرنا, دس از نتھنگ ٹو ڈو ود مسئلہ حل. اس کا صرف اس کا یہ ہے کہ خان صاحب کی پھر اہمیت جو ہے نا وہ آسمان پہ چڑھ جائے گی کہ جی میں باہر آ گیا ہوں. میں باہر آ گیا ہوں, اب میں لیڈ کروں گا. وہ کامیاب ہو نہ ہو, خان صاحب ایک نئے ہیرو بنیں گے, تو وہ تو یہ الاؤ نہیں کرے گی نا. اس وقت تو پرابلم, اندر کا پرابلم تو وہی ہے نا. جی, اسی لیے کے پی میں مسائل بھی ہیں. اور کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ گنڈا پور کے زمانے میں تعاون نہیں کر رہی تھی, مگر اپوز بھی نہیں کر رہی تھی. اب جو صاحب آ گئے ہیں یہ تعاون کیا, اب تو اپوز کریں گے یہ آپ کی پالیسی. چلیں ان کے مستقبل پہ بات کریں گے, ان کے بارے میں بھی ان کو بھی سمجھ آئے گی اب یہ کرتے کیا ان کے ساتھ, کیا سمجھ آنے کا عمل شروع ہے یہ نہیں, وہ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. لیکن بریک سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, سارے آپشنز ایگزاسٹ ہو گئے جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے. کیا مشرق وسطیٰ کا کوئی ملک جیسے قطر, سعودی عرب ہے یا ترکیے ہے کردار ادا کر سکتے ہیں سیز فائر میں, جنگ بندی میں, کہ معاملہ؟ عائشہ
کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قطر یہ نے دوحہ قطر والے کیا طالبان کو کہیں گے؟ طالبان کو کیا چاہیے قطر سے؟ کچھ بھی نہیں. قطر نے اپنا جو رول ادا کرنا تھا کہ ایک موقع تھا جب نیگوسیشنز ہو رہے تھے ود دی امریکنز تو ان کو جگہ دے دی تھی جو کہ قطر سب کو ہی دیتا ہے. اور اس کے علاوہ قطر کا کوئی رول نہیں ہے. یہ طالبان کو نہ پیسہ چاہیے، نہ تیل چاہیے، نہ کچھ چاہیے. ایک بندوق چاہیے اور ایمونیشن چاہیے اور اللہ خیر سے. آپ نے دیکھا نہیں جو کلپس آپ آ رہے تھے کہ ٹینک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر آئیڈیالوجی ہے، جذبہ ہے. So that is what the Taliban are. Actually they're a guerrilla force. They are not a conventional army. اور conventional army جب guerrilla force کے ساتھ لڑتی ہے تو نقصان conventional army کا ہوتا ہے. اچھا، ویسے افغانستان اکلوتا کیس ہے جس کے بارے میں امریکی پالیسی ناکام ہوئی. جو کہا جاتا ہے امریکی پالیسی کے بارے میں کہ وہ ہر جگہ اپنی من پسند گورنمنٹ لاتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، وہاں وہ انسٹال نہیں کرا سکے. بٹ ایک کوشچن سعودی عرب کے حوالے سے اٹھا کہ پاکستان پر حملہ یا سعودی عرب پر حملہ ایک دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا پیکٹ کے بعد. افغانستان کی طرف سے آنے والے اس اٹیک کے بعد سعودی عرب کیا کرے گا یا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. صرف آپ کو فائنینسز کی ضرورت ہے، وہ تھوڑی بہت ہیلپ کر دے گا، اس سے زیادہ. اور بائی دا وے اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو سے ٹو سعودی عربیہ ہائے ہمیں اٹیک ہو گئی ہیلپ کریں. نو سر، پاکستان از ٹو پراؤڈ اینڈ اسٹرانگ اے کنٹری ٹو گو ٹو سعودی عربیہ فار اسسٹنس. وہ تو سب انڈیا کی جب بات آتی ہے نا، کنونشنل فورسز، نیوکلیئر، وہ وہاں پھر یہ سوال رہے ریلیونٹ. اس سچویشن میں سعودی عربیہ کانٹ ڈو اینی تھنگ. وہ خواجہ آصف نے بھی کہا کہ بامعنی مداخلت ہی کر سکتے ہیں یہ دوست ممالک. سو پھر ٹرمپ کارڈ ہی کام آئے گا اینڈ پہ؟ ٹرمپ کارڈ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہے کہ جنگیں بند کرانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو اب وہ افغانستان اور پاکستان کا معاملہ بھی سیٹل کرا سکتے ہیں. ذرا فارغ ہو لیں وہاں سے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس کو بھیجے گا طالبان کے پاس؟ زلمے کو بھیجے گا. ہاں، جنہوں نے پہلے قیدی رہا کروا کے لے کے گئے تھے تو وہی کر سکتے ہیں. تو زلمے از اینٹی پاکستان، ہم نہیں مانیں گے. چلو لو جی ہے کون آ گیا، یہ تو اینٹی پاکستان ہے، تو وہ تو کوئی رول نہیں ادا کر سکتا ان کانفلکٹ. اور بائی دا وے ڈونلڈ ٹرمپ یہاں کوئی رول نہیں ادا کر سکتا. سیریسلی ہی ہیز نو بزنس بینگ ان دس ایریا. وہ اس کی غلط فہمی ہے. دس از ناٹ کنونشنل سچویشن، دس از انکنونشنل سچویشن. طالبان تو ان کو نکالا امریکنوں کو یہاں سے، اوپر سے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ مجھے باگران ایئر بیس چاہیے اور وہ کہتے ہیں ہم نے دینا نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ ایگزیجریٹڈ فیلنگ ہے اس کی. طالبان بھوکے مریں گے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باگرام دے دیں ان کو. ان کے لیے تو اٹ ول بی اے اسٹیب ان دا اسٹمک. وہ کیسے دیں گے؟ انہوں نے ماسکو کانفرنس میں سارے ملکوں کے ساتھ مل کے خطے کے امریکہ کو میسج بھی دے دیا اور پاکستان بھی ان میں شامل تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں غیر ملکی، نو کوسچن آف اٹ. سو ان اے وے یہ ایسا مسئلہ دکھائی دے رہا ہے جو کہ حل ہونے کے لائق نہیں رہا. معاملہ کافی خراب ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ فورن آفس نے اب طالبان رجیم کہہ کر مخاطب کیا جب اس سیز فائر کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات بتائیں. پاکستان ول کنٹینیو ٹو لانچ اٹیکس آن ٹی ٹی پی. اور اگر ٹی ٹی اے جو ہے وہ حملہ کرے گی پاکستان میں تو پاکستان پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کرے گا. پاکستان کو ایج حاصل ہے اور بھارت کے خلاف جو 4 روزہ جنگ تھی اس کے فتح کے بعد تو پاکستان کو کانفیڈنس ہے کہ جب وہ اٹیک کر رہے ہیں اور پیچھے سے بھارت نے شروع کچھ کر دیا تو دین یو ہیو an enemy on both fronts. اور اوپر سے انٹرنل پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں. ایک پوری سیاسی جماعت ہے جو بڑی پاپولر ہے، اس نے ایک پروونس پکڑ لی ہے، ایک ایسا بندہ کو سی ایم بنا دیا ہے جو کہ اوپنلی کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ لائن. وہ تو عمران خان کی جو خان کہتا ہے وہ ہے. وی آر ناؤ فیسنگ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل چیلنجز. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب کے پی کا حساس معاملہ جو کہ ایک ہفتہ پہلے کافی حساس لگ رہا تھا اور آپ نے بھی کہا، عطا طاہر صاحب نے بھی کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے بھی جھلکا کہ کم از کم سہیل آفریدی صاحب تو سی ایم نہیں ہوں گے. بٹ یکا یک یوں ہوا، پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا اور فیصل کریم کنڈی کو بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا، حلف بھی ہو گیا اور ان کو مبارکباد بھی وزیر اعظم پاکستان نے دے دی. یہ آنن فانن کیا ہوا کہ نہ اپوزیشن نے سیریس ایفرٹ کی نہ ادھر سے رکاوٹ آئی؟ میں اپنی پوزیشن پہ آئی ایم اسٹک آن اٹ. وہ یہ کہ ان صاحب کو چلنے نہیں دیں گے. یہ صاحب یا تو یہ گنڈا پور جیسی موقف اختیار کریں، کمپرومائز کریں، اور یا اگر یہ نہیں کریں گے تو دے ول گیٹ ریڈ آف ہم. یہ آئی ایم میکنگ دس پریڈکشن بیکاز لک، یہ کے پی بارڈرنگ پروونس ہے. اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے افغانستان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سو آئی تھنک کے پی از ناٹ ان دیئر کنٹرول اینڈ آئی تھنک دے آر ویری وریڈ. اور وہاں کے جو گورنر ہیں
وہ بھی ایسٹ ٹون آدھی بات وہ ان کی سنتا ہے, آدھی بات اسے پیپلز پارٹی کی سننی پڑتی ہے, کیونکہ ہی ریپرزینٹس پیپلز پارٹی. تو وہاں بھی کوئی اتفاق 100% اتفاق نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ جو فیلڈ مارشل صاحب جا کے آصف زرداری کو ملے ہیں, میں آپ کو یہ اتنا کہہ دوں کہ چڑیا وہاں نہیں تھی. اچھا. تو مجھے نہیں پتا وہاں کیا بات ہوئی, مگر میری لاجک یہ کہتی ہے کہ وہاں افغانستان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. پھر اب آپ سمجھ لیں کیا باتیں ہوئی ہیں. سر صاحب, سہیل آفریدی صاحب کے کردار کی کچھ نشانیاں ایسے پتہ چلی ہیں کہ جو 26 رکنی پوسٹ کیبنٹ کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے, اپروو کروائیں گے, اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گنڈا پور صاحب کی کیبنٹ سے تھے, جیسے بیرسٹر سیف ان کے کھلاڑی تھے. اور دوسری طرف آج ان کا تذکرہ وزیر اعظم کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ میں کرنا کہ انہوں نے مجھے مبارکباد بھی دی ہے. بڑا کھلا ہوا چہرہ تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ ویسے ہی اگریسو ہیں جیسے وہ اقتدار میں آنے سے پہلے, سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے. آپ کو لگتا ہے کہ بیہائنڈ دا سینس کوئی ملاقات ان سے ہوئی ہوگی, جیسے گنڈا پور صاحب تو جا کے مل لیتے تھے نا؟ نہیں, ملاقاتیں تو ہوں گی, خفیہ ہوں گی, سمجھایا بھی جائے گا, مگر کیا یہ سمجھ جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ فوری طور پہ تو جو عمران خان کہے گا وہی کریں گے, مگر یہ اس کو مینیج کرنا ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. جب اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے میں رکاوٹیں کریٹ کرے گی تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. اینڈ آئی تھنک ابھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں دیکھا, تو اس لیے تھوڑے سے شروع میں یہ گرج رہے تھے. بٹ آئی تھنک گوئنگ فارورڈ ان کو بھی سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ آئے ہیں اونٹ پہاڑ کے نیچے, آج تو ان کی ملاقات نہیں ہو پائی, حالانکہ ملاقات کا دن تھا, نئے نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں. عائشہ بڑی دھوم دھام سے یہ گئے تھے, وہاں جا کے 3 گھنٹے بیٹھ کے 2 گھنٹے انتظار کیا, پولیس نے روک لیا. تو دیکھو نا, دس از واٹ ہیپنس ان ریئل لائف. آپ عوام کے لیے کھڑے ہو کے دھندناتے ہیں, جب وقت آتا ہے, جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے اصلی پاور کہاں ہے اور کیا ہے. صحیح. اچھا, یہ چیف منسٹر بن کے KP کے کیا سمجھتے ہیں, دے کین ٹیک آن دی اسٹیبلشمنٹ, دے کانٹ. تو اس پہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے بار بار ملاقات کی کوشش کریں گے؟ انہوں نے وزیر اعظم کو بھی کہا ہے میری ملاقات کروائیں. حیران کن طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے انٹرویو میں کہا انہیں ریڈ کارپٹ ملے گا. نہیں, وہ تو طنز کر رہے تھے نا. اچھا, پوچھا گیا کہ طنز کر رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں میں طنز نہیں کر رہا. یہ رانا صاحب کی معصومیت ہے, ہو سکتا ہے انہیں بھی یہی کہا گیا ہو کہ کروائیں گے. دیکھیے میری بات سنیں, سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر یہ ان کو اجازت نہ دی ملنے کی تو جائیں گے. ہاں, وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ چکے ہیں, اور عدالت ان کو بالکل اجازت دلوا دے گی. دیکھیے گا آپ, تو پھر کیا کرے گی حکومت؟ تو اس لیے اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اجازت دے ہی دیں ان کو, تھوڑا تنگ کر کے ان کو دے ہی دیں, بیکاز ان کو مل جائے گی ایونچولی. تو یہی مسئلہ ہے نا کہ جو چاہتے ہیں وہ جب آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بات, تو ایسے ایشوز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کا ساتھ دیتی ہے. اور جوڈیشری کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, یہ 26 امینڈمنٹ کے اوپر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اور کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر جی ظاہر ہے وہ تو اس بنیاد پہ ہی بنا نا, تو انہوں نے کہا اب جب اس کی بات کریں تو پھر تو ہمارا وجود ہی کوسچن ہو جاتا ہے. دس از وائی آئی تھنک بہت سے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں. ایک ایشو ہے افغانستان کا, ایک ایشو ہے انڈیا کا, ایک ایشو ہے امریکہ کا, ایک ایشو ہے KP کا, ایک ایشو ہے نیرو کا, ایک ایشو ہے NFC ایوارڈ کا, ایک ایشو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ہاؤ ڈو یو ریزالو آل دیز ایشوز؟ سمجھ آ رہی ہے انٹرنیشنلی سچویشن بڑی بلیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو آپ نے نیوٹرلائز کر لیا, مگر وہ کسی سٹیج پہ بھی الٹا پڑ سکتا ہے, کام الٹا پڑ سکتا ہے. انپریڈکٹیبل پرسنالٹی, اور جن کے بارے میں گارڈین لکھتا ہے کہ صرف شہباز شریف صاحب کو یہ ہنر آتا ہے کہ وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں یا ان کو قابو کر سکتے ہیں. ایک اور معاملہ جس کو لے کر پنجاب حکومت ہے پریشان, لیکن ان کی جانب سے دیا گیا ایک حل, وہ کیا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سٹ صاحب, ایک اور معاملہ جس کو لے کر پنجاب حکومت نے سر پکڑا ہے, اور ایک خصوصی اہم اجلاس ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت, جس میں TLP پر پابندی کی بات کی گئی ہے, اور بھی بہت سی خواہشات اس میں رکھی گئی ہیں کہ وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے ان کے زیر انتظام جتنے بھی معاملات ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پوسٹرز پر اور تشہیر پر پابندی, اینڈ سو مینی ادر تھنگس. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس بنیاد پر کسی جماعت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں, ٹیررسٹ جماعت کے اوپر تو لگائی جا سکتی ہے نا, وہ تو دیٹس ناٹ این ایشو. مگر دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ TLP چپ تھی, اور ایک دم جب بامبنگ ہو رہی تھی غزہ کی, 60,000 لوگ شہید ہو چکے اور یہ چپ تھے. جی, جب وہ ختم ہوئی اور پیس ایکارڈ کی باتیں شروع ہو گئی تو ایک دم یہ باہر آ گئے. جی, تو سوال تو کھڑا ہوتا کیا ہو گیا ان کو؟ پہلے انہوں نے کیوں نہیں سپورٹ کیا جب جماعت اسلامی یا دوسری جماعتیں کر رہی تھیں؟ تو انہوں نے کیوں اس وقت ان کا ساتھ نہیں دیا, یہ چپ کر کے کیوں بیٹھے رہے؟ پھر جب باہر آتے ہیں تو پھر لیڈر کے ہاتھ میں بھی نہیں رہتی, پھسل جاتا. اور وہی ہوا, دے گاٹ کیریڈ اوے, بیکاز ظاہر ہے ایموشنل اور آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں.
تو وہ پھر لیڈرشپ کے ہاتھ میں نہیں رہی, پھر یہ پھنس گئے. دین دے ہیڈ ٹو کرش دیم. جب وہ ہوا تو پھر سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو اب اس کو, اور وہ بات وہی ہے, بنانے والے وہی ہیں جو ان کو بند کرنے والے ہیں. جب بناتے ہیں تو اس کو شارٹ ٹرم ایم کے لیے بنایا جاتا ہے, کسی منسٹر کو ریموو کروانا ہو یا کسی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا ہو تو ان کو بنا کے باہر نکال لیتے ہیں, پھر باہر ختم ہو جاتی ہے. تو اس دفعہ ہاتھ سے نکل گئی بات, بیکاز یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو کنٹرول میں نہیں رہیں گے آپ کے. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے نا. جی, تو اس سے پہلے بھی پابندی لگی, ریسٹرکشنز بھی ہوئیں, پابندی بھی لگی, پھر وہ ڈیل کے بعد ریموو کر دی گئی. اب کی بار آپ کو لگتا ہے وفاق سے اگر سفارش کی جائے گی تو وفاق پنجاب کی بات مانے گا؟ نہیں مان سکتی ہے. بائی دی وے ایویں نہیں پنجاب نے یہ کیا, اچھا کہا گیا کہ کرو. اوکے ٹھیک. پنجاب آپ پہ کچھ نہیں کر سکتا. پنجاب کو کہا گیا کہ چلو آپ یہ اپلیکیشن دیں تاکہ اس کو بین کی تھریٹ لگائی جائے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سینس کیا چل رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں ہو کوئی سوال تو نمبر ہے آپ کے سامنے, اگلے پروگرام تک لے جا سکتے ہیں.